اس میں اس کا جو پہلا پہلو میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر جو صورت ہے اس کی وہ ایک درس ہی سمجھ لیں، ایک خطبہ ہی سمجھ لیں، اور اس خطبے کے اندر جو بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مفاتیح السور و خواتیمها. سورت جہاں سے اس کا افتتاح ہے اور جہاں اس کا اختتام ہے، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. سورت کے افتتاح سے سورت کا تعلق ہوتا ہے اس کے اختتام سے، دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اور یہ خاص نظر آتا ہے پورے قرآن میں. آپ دیکھ لیں افتتاح اور اختتام کی بات آپ کو ملی جڑی ملے گی، اور اس کا ایک تعلیمی فلسفہ ہے. کوئی اچھا ٹیچر جب کلاس پڑھا رہا ہوتا ہے تو شروع میں پورے درس کا خلاصہ آپ کو دے دیتا ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے، یہ بات آئے گی، بورڈ پہ لکھ دیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سلیبس آفر کرتے ہیں تو اس چیپٹر میں یہ بات ہوگی. آپ اچھی کتاب پڑھیں گے تو کتاب کے شروع میں کیا ہوگا، اس چیپٹر میں اس چیز پہ بحث ہوگی. لیکن اچھا معلم جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو سیشن کے آخر میں جانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ مراجعہ، ریویو، دہرائی کرتا ہے کہ نہیں؟ اچھا آج ہم نے یہ بات سیکھی تھی، یہ 3 باتیں سیکھی تھیں. لیکن کیا وہ وہی زبان استعمال کرتا ہے جو شروع میں استعمال ہوئی تھی یا اس سے کچھ مختلف؟ اب تو آپ کو کچھ تجربہ ہو گیا نا، اب تو آپ نے کچھ سیکھ بھی لیا، تو اب آپ سے دہرائی تو کرائی جا رہی ہے لیکن اس دہرائی میں کچھ فرق بھی آتا ہے، کچھ نئی بات بھی آتی ہے، کیونکہ آپ کے فہم میں، آپ کی عقل میں، آپ کی سمجھ میں، آپ کی سوچ میں کچھ میچورٹی آ چکی ہے. اب آپ تھوڑی اور ترقی کر چکے ہیں. اس درس کے دوران ان 40 منٹ میں کچھ فرق تو پڑا ہے. اس فرق کو لحاظ کرتے ہوئے آخر کی بات بالکل پہلی والی بات نہیں ہوگی، اس سے تعلق تو ہوگا لیکن اس سے کچھ مختلف بھی ہوگی. یہی قرآن کا معاملہ ہے. قرآن میں پہلے شروع میں ایک بات آئے گی، سورت پڑھو گے تو کچھ وہی بات سمجھنی شروع آئے گی، تھوڑی اور سمجھ آئے گی، تھوڑی اور سمجھ آئے گی، تھوڑی اور سمجھ آئے گی، پھر آخر میں اس کو ختم کر کے اسی بات کو دوبارہ ایک خوبصورتی سے دہرا دیا جائے گا. جیسے آپ بقرہ کی مثال لیتے ہیں، کیونکہ بقرہ جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. پہلی آیات میں ہے ھدی للمتقین. یہ سورت ہے ہدایت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. اب جب آپ شروع میں پڑھیں کہ یہ ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے تو پھر آپ کو یہ لگے شاید کہ تقوی تو بڑے خاص لوگوں کا وصف ہے، بڑے خاص لوگوں کی پہچان ہے، میں تو بس مسلمان ہوں، متقی تو دور کی بات ہے. ذرا تو یہ ہدایت تو ہے لیکن یہ ہدایت کچھ اونچے طبقے کے لوگوں کی ہے، کچھ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. میرے لیے کہاں ہدایت ہے؟ کیونکہ ھدی للمتقین کہہ دیا شروع میں. اب بعد میں تھوڑی سی وضاحت تو متقی کون ہے اور کون اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے وہ شروع میں بات آ گئی. لیکن اگر آخر تک آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو پھر ایک بہت اہم بات آخر میں آ گئی جس سے پہلے جو ہدایت ہے متقی کی وہ بات واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سورت کے آخر کی بات ہے. بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی استطاعت سے، اس کی قدرت سے اوپر کا ہو، اس کو وہ سنبھال نہ سکے، اس کے بس کی بات نہ ہو، اس کو ایسا بوجھ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. یعنی اگر کہا کہ یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے اور آخر میں کہہ دیا کہ میں کبھی کسی کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا جو اس کے بس سے باہر ہو، تو تقوی تمہارے بس کی بات ہی ہے. تقوی کی صلاحیت تم میں ہے، اسی لیے تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے. اگر تم اس کے قابل نہ ہوتے تو تمہیں ہدایت نہ دی جاتی. اگر تم اس کے قابل نہ ہوتے کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ لو، وقت پہ 5 نمازیں پڑھ لو، تو تمہیں نمازوں کا حکم نہ دیا جاتا. اگر تم اس کے قابل نہ ہوتے کہ حلال کما سکو تو تمہیں حلال حرام کی تمیز نہ سکھائی جا سکتی. قرآن میں شروع میں بس اشارہ ہی تھا الذین یؤمنون بالغیب. کس چیز پر ایمان ہے لوگوں کا؟ غیب پر ایمان ہے، جو چیز اندیکھی ہو اس پر ایمان ہے. اچھا اس کی وضاحت کہاں آتی ہے؟ آخر میں پڑھیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ کس بات کی وضاحت ہے؟ غیب کی وضاحت ہے نا. ایمان لے آئے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. رسول کو رسول ماننا بھی غیب کا ایمان ہے. پتہ ہے لوگ کہتے ہیں نہیں رسول کیسے غیب کا ایمان؟ تو رسول تو نظر آتا ہے. رسول تو نظر آتا ہے لیکن اس کو رسول ماننا غیب کی بات ہے. آدمی ہے آپ کے سامنے لیکن اس آدمی کو رسول کہنا وہ غیب کا ایمان ہے کہ اس پہ فرشتہ آتا ہے، اس کو کتاب دیتا ہے. نہ آپ کو کتاب نظر آ رہی، نہ فرشتہ نظر آ رہا ہے، یہ غیبی کا ایمان ہے نا. تو رسول کو رسول ماننا بھی غیبیات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. پھر تیسری بات الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں.
اچھا یہ کیونکہ میرا موضوع ابھی نہیں ہے لیکن کیونکہ آیت آ گئی ہے تو بہانے سے ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہ یہ کہ کچھ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد بھی نبوت کا دائرہ کھلا ہوا ہے, نبوت کا دروازہ کھلا ہے. کچھ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. خاتم نبوت جو خاتم ہو نبوت کا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی, ہو سکتا ہے کہ وہی اس کے بعد دوبارہ بھی آ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ آ سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اس کا جواب آپ کو بہت زیادہ ایکڈیمک اور بہت ریسرچ اور بہت زیادہ ان کی تنقید کرنے کے بجائے سیدھا سا جواب ہے قرآن میں, اور وہ سورہ بقرہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ متقی کون لوگ ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. آپ سے بعد کے نازل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں, اور اگر تقوی چاہتے ہو تو یا اس پر ایمان لاؤ یا اس سے پہلے پر ایمان لاؤ. اس کے بعد پر ایمان لانا تقوی کے خلاف ہے. اور اچھا اگر اس سے آگے کسی بات پر ایمان لانا ہی ہے, یعنی اس انزال کے بعد, اس وحی کے بعد کسی چیز پر مستقبل میں ایمان لانا ہی ہے, تو اس کا بھی چلو ذکر کر ہی دیتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پہ ان کو پورا یقین ہے. اس کے بعد ایمان لانے والی بات رہ کون سی گئی؟ آخرت. قرآن سے واضح کلام کون سا ہوگا؟ اس سے زیادہ کھری بات, سیدھی بات کہاں ہوگی؟ اس میں کوئی پیچیدہ مسئلے پر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن اپنی حفاظت خود کر لیتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو دوسری بات تھی, آپ نے ایمان لایا جس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی, جو رسول پر نازل ہوئی, اور جو رسول سے پہلے نازل ہوئی. اب جو رسول سے پہلے نازل ہوئی اس میں تورات شامل ہے اور انجیل شامل ہے کہ نہیں؟ اس صورت میں کس کی کہانی آئے گی اور بڑی تفصیل سے آئے گی؟ بنی اسرائیل کی آئے گی. اچھا آپ پر تو ابھی نازل ہو رہی ہے, آپ سے پہلے بنی اسرائیل پہ نازل ہو چکی. اب دیکھو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا حادثے ہوئے. انہوں نے جب ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تو انہوں نے ذمہ داری کو اٹھایا, سنبھالا کہ نہیں سنبھالا, غیر ذمہ داری سے کام لیا. اگر ایسا ہوا اور وہ اس میں ناکام رہے, اور ان کی ناکامی کو بیان کیا جا رہا ہے کس میں؟ سورہ بقرہ میں, تو آخر میں جا کر کیونکہ ہمارا ایمان صرف اس پر نہیں جو ہم پہ نازل ہوا, اب اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل ہوا, اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ تم سے پہلے ایک بڑی افسوس کی بات ہے, ایک قوم تھی, اس کو بہت موقع دیے گئے, بہت موقع فراہم کیے انہیں, بہت نعمتوں سے نوازا, بہت ساری چیزیں نازل کی, لیکن وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. اب مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ یار اب یہ سب سوچنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, اب جب مجھ پہ وہی آ گئی ہے, مجھ پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے, میں اب اس امت کا حصہ بن چکا, امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر میں اب اس مشکل میں پڑھنے سے کیسے بچوں؟ آخر میں دعا ہے قرآن کے, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. انظروا الى وضاحة الكلام, الى بلاغة الكلام. کیسی عجیب بات ہے. یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسا کہ آپ نے ہم سے پچھلی قوموں پر ڈالا تھا, کیونکہ معلوم یہ ہوتا ہے تاریخ پڑھ کے کہ وہ بوجھ وہ لوگ اٹھا نہ سکے. ہمیں ان کی طرح مت بنا دینا, ہمیں ان کی طرح مت بنا دینا. یہ بات کا آپس میں تعلق ہے کہ نہیں, جو شروع میں آئی اور آخر میں آئی. پھر اسی طرح آگے چلیں, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پہ ان کو پورا یقین ہے. اور آخر میں جا کے ہم کہہ رہے ہیں لَا تُؤَاخِذْنَا, ہمیں پکڑ مت لینا اس دن, ہماری پکڑ مت کرنا. إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا, اگر ہم بھول جائیں یا غلطیاں کر دیں. ایمان تو ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے, پکڑنا ہے. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے, اس بات کی اسی کو فکر ہوگی جس کا پورا یقین ہو کہ ایمان میں آخرت میں پوچھ گچھ ہونی ہے. جسے آخرت پہ یقین نہ ہو, بس وہ ایک رسمی سی بات ہے, ماں باپ نے سکھائی تھی, ہم نے بھی سیکھ لی, ہاں آخرت ہے, ٹھیک ہے, جنت جہنم جب آئے گی تو دیکھا جائے گا. کافی لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. جس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے یہ نہیں کہتا یا اللہ کبھی کبھار بھول ہو جاتی ہے, کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے, پکڑ مت کرنا, رو رو کے یہ نہیں کہتا. یہ یقین کا نتیجہ ہے کہ انسان اس قسم کی دعا دل سے کرے. ایک ہے یاد کر لینا, ایک ہے دعاؤں کا حفظ کر لینا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یاد کرنا آسان ہے, دل سے یہی بات نکالنا مشکل ہے. یہ یقین کا معاملہ ہے. وبالآخرة هم يوقنون.